اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے اس کا عنوان وجود ہے، اور اس تمام گفتگو کا جو محور ہے وہ استدلال اور برہان کی بنیاد پر توحید ہے۔ جناب ملا صدرہ نے اصالت وجود کا نظریہ پیش کیا جو ان کے دیگر بعض انتہائی اہم نظریات کی مانند انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ملا صدرہ کو صدر المطالعین بھی کہا جاتا ہے، یعنی الہیات کے حوالے سے، اور ان کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 1571 سے 1635 تقریباً وہی ہے جو ڈیکارٹ کا ہے، بلکہ نیوٹن کا بھی زمانہ جو ہے وہ تقریباً ان کے آس پاس کا ہے۔ اس بات کی اہمیت اس وقت زیادہ سامنے آئے گی جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈیکارٹ اور اس کے بعد ویسٹ میں ایگزسٹینشلسٹ فلسفی کا جو ایک دور آیا، اس میں جو باتیں بھی وجود کے حوالے سے کی گئیں، ان میں جو فلسفی حضرات ہیں وہ اکثریت بہت اچھی طرح سے آگاہ تھی ملا صدرہ کے نظریہ وجود سے۔ پھر اب یہ گلہ شکوہ ہے جو آگے ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں مزید وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ملا صدرہ کے بارے میں چند ضروری نکات آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ جناب ملا صدرہ محض ایک متکلم یا فلسفی نہیں ہیں، بلکہ وہ عارفانہ رجحانات کے حامل فقیہ و دانش مند ہیں۔ فلسفی بھی ہیں، عارف بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، متکلم بھی ہیں۔ اور ملا صدرہ کا جو بہت اہم کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے عرفان نظری کو برہانی کیا ہے۔ جناب ابن عربی نے جو کچھ فتوحات مکیہ میں یا پھر اس کے خلاصے فصوص الحکم میں عرفان نظری کے حوالے سے اپنے کشف و شہود کی بنیاد پر بیان کیا تھا، ان مسائل کو اور ان کی جو برہانی بنیاد ہے اور فلسفیانہ جو اس کی بیس ہے، اس کو ملا صدرہ نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن سینا کے مشائی اور سہروردی کے اشراقی فلسفے کی نسبت ملا صدرہ کی حکمت متعالیہ کہیں زیادہ بلوغ یافتہ ہے۔ صدرہ کے جو فکری کارنامے ہیں ان میں خاص جو نظریات ہیں وہ اسفار اربعہ ہیں، اصالت وجود ہے، حرکت جوہری ہے، اتحاد عاقل و معقول ہے، نفس کا جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء ہونا ہے، نیز معاد جسمانی وغیرہ شامل ہے۔ صدرہ دراصل سالک کو فلسفے کی دانائی سے عرفان کی دارائی تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ مسلمان اہل عرفان فلسفیوں کی نظر میں جو ہدف ہے وہ علم حضوری ہے، علم حصولی نہیں ہے۔ فلسفہ اگرچہ علم حصولی فراہم کرتا ہے انسان کو، لیکن وہ ایک اچھی بنیاد بن سکتا ہے علم حضوری کے لیے۔ جو عرفا ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اسلام آیا ہے تاکہ انسان کے قلب کی جو آنکھیں ہیں وہ کھل جائیں، اور جو کچھ اسے ادراک ہو وہ حضوری ادراک ہو۔ اور اسلامی تعلیمات سے یہ بات سامنے آتی ہے، اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو، کہ جس ایمان کا تقاضا مومنین سے کیا گیا ہے وہ علم حضوری ہے۔ صرف معلومات کی حد تک رہنے سے اور اصطلاحات یاد کر لینے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا اسلام کی نظر میں۔ بہرحال ایمان کے مدارج ہیں، ممکن ہے کوئی صرف غیب کے علم پر اکتفا کرے اور پھر بھی وہ مومن ہو، لیکن اس کا وہ درجہ نہیں ہو سکتا کہ جو کشف و شہود کی منزل پا چکا ہے۔ اب موضوع سے متعلق چند اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ وجود کی بحث میں خالق و مخلوق دونوں شامل ہیں۔ دراصل خالق وجود ہے اور مخلوق اسی کا نمود ہے یا اسی کا اظہار ہے۔ اصل قصہ اصالت وجود کی بنیاد پر وحدت شخصی وجود کا ہے، جس میں جناب صدرہ نے گزشتہ دانش مندوں، اپنے ہم عصر علماء اور ماڈرن مغربی فلسفیوں کے افکار کو چیلنج کیا ہے۔ یعنی جو ملا صدرہ سے پہلے کے فلسفی تھے وہ بھی اصالت وجود کے مقابلے پر اصالت ماہیت کے قائل تھے۔ اصالت وجود میں اور اصالت ماہیت کے نظریات میں کیا بنیادی فرق ہے اور ان کے خد و خال کیا ہیں، یہ بھی ہم آگے دیکھیں گے۔ جدید عرفانی علوم میں وحدت شخصی وجود دراصل عام رائج زبان میں وحدت وجود کہلاتا ہے۔ اس کو
توحید صمدی کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے۔ آج ہم وجود کے بارے میں صدرہ کے بیانات سے اخذ شدہ مفاہیم کو ان کے شاگردوں کی تشریح کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اگر اساسی مفاہیم واضح ہو گئے تو آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ دیکھ لیجئے کہ ہم کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ دراصل وجود اور ماہیت میں تقریباً وہی فرق ہے جو کہ حقیقت و مجاز میں ہے، تاہم گزشتہ اسلامی و موجودہ مغربی فلسفے میں مجاز کو حقیقت پر برتری دیتے ہوئے ماہیت کو اصل اور وجود کو محض ذہنی و انتزاعی مفہوم قرار دیا جاتا ہے۔ جناب ملا صدرہ نے اپنے مارکۃ العارہ نظریہ اصالت وجود کے تحت اس فکر کو چیلنج کیا اور ثابت کیا کہ ماہیت خود سے کچھ بھی نہیں بلکہ وجود کا مقید و محدود اظہار ہے۔ اگر ماہیت کو اصالت حاصل ہوتی تو وہ وجود کے مانند ہمیشہ موجود ہوتی۔ ملا صدرہ نے اسی بنیاد پر تشکیک وجود کی بحث پیش کی اور پھر اس سے عبور کرتے ہوئے وحدت شخصی وجود تک پہنچے۔ اس بحث کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ وجود یعنی خدا اور خدا یعنی وجود۔ اس گفتگو میں ہم انہی خطوط پر رہتے ہوئے اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، واللہ المستعان۔ اب یہاں پر دو اصطلاحات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ایک ہے وجود اور ایک ہے ماہیت۔ تو پہلے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ملا صدرہ کی نظر میں وجود کو کیوں اصالت حاصل ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ دراصل جو کچھ بھی ہے وہ وجود ہے اور وجود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں وجود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا وجود ہوتا ہے یا عدم ہے۔ عدم کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی چیز ہونے کے لیے یا موجود ہونے کے لیے یا وجود ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ صاحب اثر ہو۔ عدم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا کوئی اثر ہو، جبکہ تمام اثرات جو ہیں وہ وجود سے ہیں۔ لہٰذا عدم کوئی شے نہیں ہے بلکہ لا شے ہے۔ وجود کے نہ ہونے کو عدم کہتے ہیں۔ انسانی نفس میں سب سے پہلے اترنے والی تصویر وجود کی ہے۔ وجود بدیہیات میں سے ہے، اور بدیہی امور وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی استدلال قائم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ مثال کے طور پر کسی بھی شخص کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ فلاں منصب و مقام کے لیے اہل ہے استدلال دینا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا، لیکن کسی کو بھی یہ ثابت کرنے کے لیے دلیل و برہان کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ وہ ہے۔ ہم سب کا ہونا اپنے لیے اظہر من الشمس ہے اور کسی دلیل و برہان کی ضرورت سے بے نیاز ہے۔ وجود کی ضد عدم ہے جو کہ خود کچھ بھی نہیں ہے۔ وجود کے نہ ہونے کو عدم کہتے ہیں۔ سوائے سفسطہ گروں کے کوئی بھی وجود و عدم کی حقیقت سے انکار نہیں کرتا ہے۔ ان کے مالک خلیہ کا شافی علاج ابن سینا نے پیش کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہو کہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ سب ایک وہم ہے، توہم ہے، نہ میں ہوں، نہ تم ہو، نہ درخت ہے، نہ سیب ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، ایسے شخص کو درخت سے باندھ دینا چاہیے اور اس پہ کوڑے برسانے چاہیے۔ جب وہ ہائے ہائے کرے درد سے چیخے چلائے تو اس سے کہیں کہ کیوں بھائی، کون سا درد؟ نہ میں ہوں، نہ تم ہو، نہ کوڑا ہے، نہ درد ہے، نہ تکلیف ہے، پھر شور کیوں مچاتے ہو؟ تو یہ کہنا انتہائی احمقانہ بات ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور جو کچھ ہے وہ ہمارا وہم ہے۔ خود وجود بسیط اور لامحدود ہے، لیکن اس کے مظاہر جو ہیں وہ مقید، مرکب اور محدود ہو سکتے ہیں۔ وجود اور ان کے مظاہر کے حوالے سے بات مزید اس وقت واضح ہوگی جب ہم ماہیت کو اچھی طرح سے دیکھ لیں گے۔ بعض قدیم مسلمان فلسفیوں کی مانند اکثر ماڈرن مغربی فلسفی اصالت ماہیت کے قائل ہیں۔ جو ان کا جملہ ہے مشہور وہ کچھ گمراہ کن ہے جب وہ ایگزسٹینشلسٹ فلاسفرز کہتے ہیں کہ ایگزسٹنس پریسیڈس ایسنس۔ تو اس سے ظاہری تاثر یہ مل سکتا ہے کہ وجود کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، جبکہ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے۔ ان کی نظر میں وجود صرف ایک ذہنی مفہوم ہے اور ایسنس یعنی ماہیت وہ بنیادی اہمیت حاصل ہے، جبکہ ملا صدرہ کی نظر میں اصالت ماہیت کو نہیں بلکہ وجود کو حاصل ہے۔ اب ہم ایک نظر ماہیت پر ڈالیں گے، پھر وجود پر مزید گفتگو کریں گے۔ ماہیت دراصل عربی کے ما ہوا سے نکلا ہے، یعنی وہ کیا ہے۔ کسی شے کی وہ تمام مشخصات، آئیڈینٹیفیکیشنز، ایٹریبیوٹس، خصوصیات جو اسے کسی حوالے سے منفرد بناتے ہوں، ان کے مجموعے کو اس موجود کی ماہیت کہا جاتا ہے۔ جب آپ کسی بھی شے کے بارے میں اس کی خصوصیات اور خصائل بیان کرنا شروع کریں تو گویا اس کی ماہیت کو آپ واضح کر رہے ہیں۔ جناب صدر الدین شیرازی اصالت وجود کے قائل ہیں اور اسے ماہیت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں، یعنی ماہیت کی اپنی کوئی اصلیت و حقیقت نہیں ہے بلکہ جو کچھ اسے وجود نے عطا کیا ہو۔ مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بظاہر کارخانہ ہے مٹی کے برتنوں کا۔ لال مٹی آپ جانتے ہیں پاپولر ہے، ٹیراکوٹا کہلاتی ہے۔ اس سے طرح طرح کے برتن بنائے جاتے ہیں، مثلا اسی سے گملے بھی بنتے ہیں، اس سے مٹکا سرائی بھی بنتا ہے، اس سے گلک بھی بنتی ہے، اس سے کپگیر بھی بنتی ہے، اس سے تسلا بھی بنتا ہے، طرح طرح کی چیزیں۔ اگر آپ ایسی کسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں پہ طرح طرح کی اشکال جو ہیں کسی ایک ہی چیز سے بنی ہوئی ہوں، جیسے کہ یہاں پہ مٹی سے بنے ہوئے برتن ہیں طرح طرح کے، تو ان تمام برتنوں میں
جو ایک قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب ٹیراکوٹا سے بنائی گئی ہیں، اور وہ چیزیں جو ان کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں، جن کی وجہ سے ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ایک کو دوسرے میں، وہ ماہیت ہے۔ ماہیت میں مثال کے طور پہ فنکشنالٹی بھی آتی ہے کہ پرپس کیا ہے اس چیز کا، ماہیت میں اس کا حجم بھی آتا ہے، اس کی شکل و صورت بھی آتی ہے، اس کی خوبصورتی یا مثلا بدصورتی بھی آتی ہے، یہ تمام چیزیں اس کی خصوصیات ہیں۔ لیکن اگر ان تمام طرح طرح کی ماہیتوں کو آپ یہ سمجھیں کہ ان کو جو وجود دینے میں بنیادی ہاتھ ہے وہ مٹی کا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس مٹی کو وجود کے حوالے سے دیکھیں اور شکل و صورت و برتنوں کو ماہیت سمجھیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ان میں سے مٹی نکال دی جائے تو باقی کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ شکل و صورت بچے گی، نہ ان کی فنکشنالٹی بچے گی، نہ کوئی بھی ان کی خاصیت یعنی ماہیت ان کی فنا ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بنیاد اور اصلیت ہے وہ وجود ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ماہیتیں وجود میں آتی ہیں۔ اور اس طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے اسی مٹی کا اظہار ہے، اس مٹی نے طرح طرح کی شکلیں اختیار کی اور اپنے آپ کو مختلف ماہیتوں کی صورت میں پیش کیا ہے یا ظاہر کیا ہے۔ مٹی کو مائنس کر دیجئے، باقی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اسی بات کو اصالت وجود کہا جاتا ہے۔ اب اصالت ماہیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اصل نزاع اس پر ہے کہ اصالت ماہیت کو حاصل ہے یا وجود کو۔ جو حضرات ماہیت کو اصل قرار دیتے ہیں ان کی نظر میں وجود ماہیت پر عارض ہوتا ہے۔ یوں وجود جو ہے وہ خود بخود ایک ذہنی و انتزاعی مفہوم کی حد تک سمٹ جاتا ہے، یعنی وجود ایک حقیقت ہے تاہم خارجی نہیں بلکہ صرف تصور کی حد تک، ایک کانسیپٹ ہے وجود گویا، اس کی کوئی خارجی حقیقت نہیں ہے۔ مغربی وجود گرا جو فلسفی ہیں وہ وجود کو ہر قسم کے کمال سے عاری سمجھتے ہیں اور تمام کمالات کا محور و مرکز ماہیت کے نام پر انسان کو قرار دیتے ہیں۔ جیسے جان پال نے کہا تھا کہ وی آر کنڈیمڈ ٹو بی فری، تو کنڈیمڈ ٹو بی فری کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ ایسنس ہے اور ماہیت ہے، وجود نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے خود کرنا ہے، اپنا مقدر خود بنانا ہے، اپنے نظام خود بنانے ہیں، چاہے وہ اقتصادی ہوں، سیاسی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، تعلیمی ہوں، کچھ بھی ہو، تمام نظام سب کچھ ہمیں اپنے لیے خود بنانا ہے جب تک ہم زندہ ہیں، اور بہرحال آخر میں تو ہمیں مر ہی جانا ہے اور ہمیں فنا کے گھاٹ اتر جانا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جو ایگزسٹینشلسٹ فلاسفرز ہیں، عجیب بات ہے کہ وہ ان کے اوپر بہت زیادہ اثر ہے ایمپیریسزم کا، اور وہ تجربہ گرائی کی بنیاد کے اوپر ہی سمجھتے ہیں کہ نہ ہم سے پہلے کوئی حقیقت ہے، نہ ہمارے بعد کچھ ہے، جو کچھ ہے یہی عالم مادیات ہے اور اس کے بعد سب کچھ فنا ہو جانا ہے۔ بہرحال ان کی نظر میں انسان جب وجود میں آتا ہے تو وہ ایک صاف تختی کی مانند ہوتا ہے، کلین سلیٹ، یا جسے وہ ٹیبولا راسا کہتے ہیں۔ اصل ماہیت ہے جسے اپنی سرنوشت صفر سے خود بنانی ہے۔ تو ظاہر ہے اگر آپ وجود کو یہ کہتے ہوئے کہ دی ایگزسٹنس پریسیڈس ایسنس، لیکن وجود ایسنس سے پہلے ہونے کے باوجود ایک کلین سلیٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ وہ صاحب حیات، نہ وہ صاحب ارادہ ہے، نہ وہ صاحب حکمت ہے۔ اس لحاظ سے وجود صرف ایک ذہنی کانسیپٹ ہے جس کی حقیقی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہے، زیرو ہے، وہ جو کچھ ہے وہ ایسنس ہے، اور ایسنس نے اپنے آپ کو خود سے بنانا ہے۔ یہ خلاصہ ہے ایک طرح سے ایگزسٹینشلسٹ فلسفی کا، جس کو ملا صدرہ نے چیلنج کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصالت وجود کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو فلسفی ماہیت کو اصالت دیتے ہیں ان کی نظر میں وجود ایک ذہنی و انتزاعی مفہوم ہے، چونکہ ماڈرن مغربی فلسفیوں میں ایگزسٹینشلسٹ فلسفیوں کا بہت گہرا اثر موجود ہے، اور وہ وجود کو محض ایک ذہنی مفہوم سمجھتے ہوئے تمام اہمیت ماہیت کے نام پر انسان کو دیتے ہیں، لہٰذا ان کی اکثریت خدا کے مقابلے پر انسان کو عینی اور خارجی وجود مانتی ہے، اور بعض خدا کے وجود کو اس حد تک بھی تسلیم نہیں کرتے۔ یعنی بعض لوگ ہیں جو بڑی مہربانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں خدا کا ایک کانسیپٹ ہے، خیال ہے، ایک وہم ہے، ایک توہم ہے، ایک مفہوم ہے اپنی جگہ، لیکن اس کی کوئی عملی زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہیت جو ہے وہ قائم بالغیر اور ممکن الوجود ہے، اور اس کا ہونا یا نہ ہونا امر ممکن ہے، یعنی وہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ اگر اس کو اصالت حاصل ہوتی تو اسے ہر حال میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم وجود اور ماہیت کے درمیان فرق سمجھنا چاہیں اپنے ذہن کو ان مفاہیم سے نزدیک کرتے ہوئے، تو مثال کے طور پہ آپ اپنے آپ کو ایک قد آدم آئینے کے سامنے تصور کیجئے۔ یہاں پر بظاہر دو موجودات ہیں، ایک آپ ہیں اور ایک آپ کا عکس جو آئینے میں ہے۔ اس حوالے سے اگر کمپیئر کیا جائے تو آپ وجود ہیں اور جو آپ کا عکس ہے وہ ماہیت ہے، یعنی اگر آپ نہ ہو تو آپ کا عکس بھی نہ ہو۔ آپ کا عکس آپ کے اوپر 100% منحصر ہے، ڈیپینڈنٹ ہے۔ آپ آئینے کے سامنے سے ہٹ جائیے، آپ کا عکس بھی ہٹ جائے گا، اس لیے کہ ماہیت یعنی آپ کا جو عکس ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، قائم بالغیر ہے، اپنے علاوہ کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور ممکن الوجود، تو اس کا ہونا یا نہ ہونا ایک امر ممکن ہے، یعنی وہ ہو بھی سکتا ہے، یعنی وہ ماہیت ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ اگر اس کو اصالت حاصل ہوتی تو اسے ہر حال میں موجود ہونا چاہیے تھا،
جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ ملا صدرہ کی نظر میں اصالت وجود کو حاصل ہے کیونکہ وہ قائم بالذات اور ہر صورت میں موجود ہے، جبکہ ماہیت اسی کا ایک محدود اظہار ہے۔ عدم سے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی، یہ محال ہے، عقلی لحاظ سے محال ہے۔ اسی لیے وجود جو ہے وہ قائم بالذات بھی ہے، ازلی بھی ہے، ہر صورت میں موجود ہے، اور اسی وجود کے طرح طرح کے اظہارات کو، تجلیات کو ماہیتیں کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماہیتوں کو جو بھی ملتا ہے وہ عطائے وجود ہے، جو کہ خود جامع کمالات بھی ہے اور کمال مطلق بھی ہے۔ اکثر آئینے کی مثال کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر ہے اور اس کی موجیں ہیں، عالیشان اظہار ہے سمندر کا، لیکن موجوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سمندر سے، اس کے برعکس نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سمندر کے پاس جو کچھ بھی ہو وہ موجوں سے ہو، نہیں۔ تو موجیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، وہ موجیں صرف اظہار وجود کرتی ہیں، کس کے لیے؟ سمندر کے لیے، اور ساری موجیں جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں سمندر پہ۔ ایسا نہیں ہے کہ موجیں نہ ہو تو سمندر نہ ہو، لیکن ایسا ضرور ہے کہ اگر سمندر نہ ہو تو موجیں بھی نہیں ہوں گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ماہیتوں کو جو بھی ملتا ہے وہ عطائے وجود ہے۔ یہ جیسے پہلے والی مثال میں ہم نے عرض کیا، ٹیراکوٹا والی مثال میں، کہ برتنوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مٹی سے، اگر مٹی نہ ہو تو کوئی بھی ماہیت وجود نہ رکھے۔ اسی لیے ہم ماہیت کو ممکن کہتے ہیں اور وجود کو ہم اصل قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے ابھی ممکن آپ کے ذہن میں سارے خیالات آ رہے ہوں کہ بھئی اگر خدا وجود ہے تو ہم بھی وجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بہت سارے موجودات ہو گئے، یہ تو پھر وہی وحدت عددی ہو گیا۔ ہمیں تو وحدت احدی کی طرف جانا ہے نا، وحدت عددی کی طرف تو ہم نہیں جا رہے، لیکن بہرحال ہم سب موجودات ہیں یا نہیں؟ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں موہومات نہیں ہیں، جو یہ کہ موہوم ہے وہ مالی خلیہ کا شکار ہے، اس کو درخت سے باندھ دو اور کوڑوں سے پٹائی کرو۔ دوسری طرف آپ کہتے ہیں خدا وجود ہے، تو کیا یہ بہت سارے موجودات ہیں کہ چھوٹے بڑے بہت سارے موجودات اپنی جگہ پہ وہ مخلوقات کی صورت میں، اور خدا ایک بہت عظیم وجود ہو؟ تو چونکہ باقی تمام موجودات اس عظیم وجود کے مقابلے میں عاجز ہیں اور اس کی قدرت زیادہ ہے، اس کا زور زیادہ چلتا ہے، لہذا سب مجبور ہیں اس کی اطاعت کرنے کے لیے، سب مجبور ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ کہ ایسی کوئی بات ہے؟ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو ہم واضح کریں گے بھی۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وجود جو ہے، خود وجود، وہ بسیط بھی ہے اور لامحدود بھی ہے۔ بسیط یعنی ایسی اکائی جو اجزاء سے مرکب نہ ہو، جس کے حصے بکھرے نہ کیے جا سکیں۔ اس کو تھوڑا سا ان بچوں کے لیے بھی جو شاید یہ پریزنٹیشن دیکھیں وضاحت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فاؤنٹین پین ہے آپ کے پاس، اب فاؤنٹین پین جو ہے وہ اپنی فنکشنالٹی کے لحاظ سے ایک بظاہر ایک بسیط وجود ہے، ایک سنگل اینٹی ہے، ایک سنگل آئٹم ہے کہ جس کو آپ لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو ذاتی حوالے سے اس کے بہت سارے اجزاء موجود ہیں، وہ اجزاء سے مرکب ہے، اس کا کور بھی ہے، اس کا ہولڈر بھی ہے، اس میں جو انک کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے وہ بھی ہے، اس میں نب بھی ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں مل کر ہیں جو اس کو فاؤنٹین پین بناتی ہیں۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فاؤنٹین پین وہ بسیط ہے۔ تو بسیط اس اکائی کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کی ترکیب نہ پائی جاتی ہو، جس میں کسی قسم کے اجزاء نہ پائے جاتے ہوں اور اس کے حصے بکھرے نہ کیے جا سکیں۔ جبکہ لامحدود کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کی کسی بھی قسم کی حد بندی نہ کی جا سکے اور وہ ہر طرح کی محدودیت سے پاک ہو۔ لیکن اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ یہ دونوں جو خصوصیات ہیں وہ ایک ہی حقیقت کو بیان کر رہی ہیں۔ اس کو ذرا اس انداز سے دیکھیں کہ فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ جو بلیک ریکٹینگل ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو وجود سمجھ لیجئے۔ تو اگر یہ وجود ہو تو پھر کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے اطراف میں لا وجود ہو؟ یعنی بلیک اسپاٹ جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، ریکٹینگل نظر آ رہا ہے، اگر یہ وجود ہے تو کیا اس کے اطراف میں جو سفیدی نظر آ رہی ہے آپ کو، کیا ہم اس کو عدم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ عدم کوئی شے نہیں ہے، عدم تو لا شے ہے۔ وجود کے اطراف میں بھی وجود کو ہی ہونا چاہیے، بالکل اس طرح سے جیسے فرض کر لیں آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک سوئمنگ پول ہے، اس سوئمنگ پول میں پانی بھرا ہوا ہے، اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو نئے سوئمرز ہیں جو سیکھ رہے ہیں یا بچوں کے لیے ایک حصہ الگ کر لیا جاتا ہے اور پھر ایک بڑوں کے لیے جو ڈیپ ایریا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اب کسی کا خیال ہو کہ بھئی خطرات کے پیش نظر کے بچے بعض اوقات ڈیپ ایریا میں چلے جاتے ہیں، لہٰذا آپ ایک دیوار قائم کر دیں بیچ میں اور دو الگ الگ سوئمنگ پول بنا دیں۔ اب اگر آپ اس پانی کو جو کہ سوئمنگ پول میں موجود ہے ایک حقیقت کے طور پہ اگر اس کو آپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا چاہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر اس کے درمیان میں آپ دیوار قائم کریں گے۔ وہ دیوار چاہے سیمنٹ کی ہو، چاہے وہ لوہے کی ہو، چاہے وہ لکڑی کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، اس کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ پانی کی نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو بھی دیوار ہوگی وہ پانی کی نہیں بلکہ لا پانی کی ہوگی، پانی کے علاوہ کوئی چیز ہوگی، پانی سے ہٹ کر کوئی چیز ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے وجود کو اگر آپ تقسیم کرنا چاہیں گے یا وجود کی آپ حد بندی کرنا چاہیں گے تو وہ لا وجود ہونا چاہیے،
یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پانی کو پانی سے پارٹیشن کریں یا وجود کو وجود سے پارٹیشن کریں. اسی طرح سے آپ دیکھیں جو حد بندی ہے یہاں پر جو بیچ میں لائنیں آ رہی ہیں حصے بکھرے کرنے کے لیے, تجزیہ کرنے کے لیے, وہ بھی لامحالہ لا وجود ہونا چاہیے, جبکہ لا وجود کوئی شے نہیں ہے. لہٰذا وجود ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں برہانی طور پر نہ اس کو اطراف سے محدود کیا جا سکتا ہے اور نہ عقلی طور پر اس کے بیچ میں حصے بکھرے کیے جا سکتے ہیں. اس لیے کہ اطراف سے محدود کرنے کے لیے بھی ہمیں عدم چاہیے اور حصے بکھرے کرنے کے لیے بھی جو پارٹیشن لائن ہے وہ بھی عدم پر مبنی یا مشتمل ہونی چاہیے, جبکہ عدم کوئی شے ہے ہی نہیں, جو کچھ ہے وجود ہے. لہٰذا اگر آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو وجود ملے گا اور وجود کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وجود نہ صرف یہ کہ لامحدود ہے بلکہ بسیط بھی ہے. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا اور بھی اصطلاحات کے حوالے سے ایک پوائنٹ ہے, وہ یہ کہ ماہیت یا تجلی. دیکھیں خالق و مخلوق میں وجودی لحاظ سے بنیادی فرق موجود ہے. خالق واجب الوجود جبکہ تمام مخلوقات یا ماہیتیں یا تجلیات ممکن الوجود ہیں. مسلمان فلسفی ہر مخلوق یا ممکن الوجود کو ماہیت کہتے ہیں جبکہ عرفا کے نزدیک وہ تجلی ہے. ماہیت و تجلی میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف طرز بیان کا فرق ہے. فلسفی جسے ماہیت کہتے ہیں اسی کو عرفا تجلی کہتے ہیں. لیکن یہ واجب اور ممکن کا جو فرق ہے اس کو ذہن میں اچھی طرح سے رکھ لیجئے کہ جو خود اپنی ذات میں موجود ہو اور اسے کسی نے وجود نہیں عطا کیا ہو وہ واجب الوجود ہے یعنی خالق, جبکہ مخلوقات ممکن الوجود ہیں, واجب الوجود نہیں ہے, اس لیے ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اور ان کو جو وجود عطا کیا ہے وہ واجب الوجود نہیں ہے, خدا نے عطا کیا. تو اب اس لحاظ سے آپ فلسفیوں کے لحاظ سے دیکھیں گے تو جو مخلوقات ہیں وہ تمام ماہیتیں ہیں جن کی بنیاد وجود پر ہے, وجود خالق پر, یا عرفا کی نظر سے دیکھیں گے تو وہ تجلیات ہیں. علاوہ ازیں فلسفی حضرات جو ہیں وہ تشکیک وجود کے قائل ہیں, یعنی ان کی نظر میں وجود مطلق سے ادنا ترین ماہیت تک وجود کے مراتب موجود ہیں, جبکہ عرفا کے نزدیک یہ سوچ درست نہیں ہے. لہٰذا وجود مطلق ایک ہی ہے اور باقی سب اسی کی تجلیات یا مظاہر ہیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ اور عرض کر دیں آپ سے کہ چونکہ تشکیک وجود کا جو مسئلہ تھا کہ وجود کے مراتب کے حوالے سے تو مشائخ فلسفی تھے بلکہ اشراقی بھی وہ اسی کے قائل تھے, تو ملا صدرہ نے اس حوالے سے پہلے تشکیک وجود کی راہ اپنائی اور اس کو بیان کیا استدلال سے و برہان سے, لیکن ان کی جو نہائی یا الٹیمیٹ جو ان کی نظر ہے وہ وہی ہے جو کہ عرفا کی ہے, یعنی وہ الٹیمیٹلی وجود میں تشکیک کے قائل نہیں ہیں یا وجود میں مراتب کے قائل نہیں ہیں بلکہ تجلیات میں مراتب کے قائل ہیں, جس طرح سے عرفا حضرات سوچتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. تشکیک یعنی مراتب, لہذا وجود مطلق ایک ہی ہے اور باقی سب اسی کی تجلیات یا مظاہر ہیں. اس فرق کے باوجود یعنی فلسفیوں اور عرفا کے نزدیک یا مطلب مراتب وجود میں ہیں یا مراتب مظاہر میں ہیں, اس کے باوجود ماہیت و تجلی دونوں ایک ہی حقیقت کی جانب اشارہ ہیں. اب تھوڑا سا مزید واجب اور ممکن کو واضح کر دیں کہ وجود مطلق سے ممکنات تک علت و معلول کا ایک انتہائی وسیع اور کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ موجود ہے. یعنی جو کچھ وجود میں آیا ہے وجود مطلق سے وجود میں آیا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وجود میں آیا ہے, اور اس کے بعد ایک طولی سلسلہ ہے, عرضی نہیں کہ ایک طویل سلسلہ چلا آ رہا ہے جس نے علت و معلول کے سلسلے کو جنم دیا ہے. ہر معلول وجود میں آنے کے لیے علت کا محتاج ہے جو نہ صرف اس کی ایجاد بلکہ اس کی بقا میں مؤثر ہو. لیکن یہاں علت و معلول کے حوالے سے مستری اور عمارت کی مثال صادق نہیں آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مستری عمارت بنانے کی کئی علتوں میں سے ایک ہے اور عمارت بنا کر وہ فارغ ہو جاتا ہے, پھر وہ اور عمارت دو علیحدہ حقیقتیں ہوتی ہیں اور عمارت کی بقا مستری پر منحصر بھی نہیں ہوتی. یعنی کیا؟ یعنی عمارت جب بن رہی ہے تو اس میں بہت ساری علتیں کارساز ہیں, ان میں سے ایک مستری ہے. تو ایک طرح سے ایجاد میں ایک علت ہے مستری کی, واحد علت نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اس کی بقا سے کوئی تعلق نہیں ہے مستری کا. اسی لیے جب ہم یہاں وجود اور ماہیت یا وجود اور تجلی کے حوالے سے واجب اور ممکن کی مثال دیتے ہیں تو یہاں پر یہ والی مثال صادق نہیں آتی. تو پھر ہمیں علت و معلول کی کیا مثال دینی چاہیے؟ تو واجب اور ممکن کی درست مثال کسی شخص کا اس کے ذہن میں قائم ہونے والا تصور ہے. قائم ہونے والا تصور اپنے وجود میں آنے اور باقی رہنے میں 100% اپنے خالق کا محتاج ہے. خالق برحق یا وجود مطلق کی تجلیات کی نوعیت بھی کچھ اسی قسم کی ہے. اس پہ کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو آیت الکرسی کے حوالے سے مزید کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یعنی ہم ایسے موجودات ہیں جو کہ دراصل وجود نہیں ہیں بلکہ وجود کا نمود یا اس کا محدود اظہار ہیں. جیسے کہ ہم نے عرض کیا آئینے میں پیدا ہونے والا عکس اپنے صاحب کی وجہ سے وجود میں آتا ہے اور اسی کے دم سے قائم رہتا ہے. اب یہاں دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, وہ یہ
کہ اگر کسی کمرے میں 10 آئینے لگا کر ایک شخص کو وہاں داخل کر دیا جائے اس کمرے میں، تو دکھائی دینے والا واجب الوجود ایک اور اس کی تجلیات 10 ہوں گی۔ کمرے میں اس وقت بظاہر 11 موجودات ہیں لیکن وجود در حقیقت ایک ہی ہے، اسی کو وحدت وجود کہتے ہیں، یعنی اصل وجود اور وجود مطلق واحد ہے، ایک ہی ہے۔ واجب الوجود اور ممکن الوجود کی شاید سب سے بہتر مثال سورج اور اس کی شعاع ہے۔ یہ مثال روایات میں بھی بیان ہوئی ہے۔ سورج کو شعاع کے نقطہ نظر سے واجب اور خود شعاع کو ممکن سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شعاع جو ہے وہ سورج سے جنم لیتی ہے اور اسی کے دم سے باقی رہتی ہے، جبکہ سورج کی ایجاد یا اس کی بقا میں شعاع کا کوئی کردار نہیں ہے۔ شعاع سورج پر 100% منحصر ہے لیکن سورج کا وجود شعاع کے دم سے نہیں ہے۔ سورج قائم بالذات ہے اور شعاع قائم بالغیر ہے، پس سورج واجب الوجود اور شعاع ممکن الوجود ہے۔ حق واجب بالذات ہے اور خلق قائم بالغیر، نیز حق علت العلل اور مخلوق معلولات ہیں، یعنی حق جو ہے وہ واجب الذات ہے، اس کو تو ہونا ہی ہے، وہ تو ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجود مطلق ہے، وجود واحد ہے اور وجود کو ایسا ہی ہونا چاہیے عقلی اور برہانی لحاظ سے، جبکہ مخلوقات جو ہیں وہ سب کے سب منحصر ہیں حق پر، یعنی وہ قائم بالغیر ہیں، وہ اپنے اوپر قائم نہیں ہے، اپنی ذات پہ قائم نہیں ہے۔ اسی طرح سے حق جو ہے وہ علت العلل ہے، تمام علتوں کی اصلی جو علت ہے، تمام ایفیکٹس کا جو اصلی کاز ہے وہ حق ہے، وہ وجود مطلق ہے، جبکہ مخلوقات جو ہیں وہ تمام کی تمام معلولات ہیں یا ایفیکٹس ہیں، وہ کازز نہیں ہیں۔ وہ یہ ممکن ہے کہ اس چین میں ایک معلول ہے وہ اپنے سے نچلے درجے کی مخلوق کے لیے علت ثابت ہو جائے، لیکن علت العلل نہیں ہے، آخری علت صرف واجب الوجود ہے، صرف خدا ہے۔ یہ دو علیحدہ موجودات نہیں ہیں کہ ان میں حلول یا اتحاد ممکن ہو، یعنی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حلول یا اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ دو الگ الگ موجودات ہوں۔ جب یعنی یہ بات یہاں پہ واضح کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو لوگ وحدت وجود کے مخالف ہیں اپنی ناسمجھی یا کچ فہمی کی وجہ سے، وہ پہلے اس کا حلیہ بگاڑتے ہیں، اسے وحدت وجود کے بجائے اسے کہتے ہیں اتحاد موجودات، اور پھر اتحاد موجودات کو برہانی لحاظ سے غلط ثابت کرتے ہیں جو کہ ہے غلط، جبکہ حق اور خلق دو ایسے موجودات نہیں ہیں الگ الگ کہ جن کے اندر حلول یا اتحاد ممکن ہو۔ جب شکر پانی میں گھول دی جائے تو حلول واقع ہوتا ہے، یعنی ایک موجود دوسرے موجود میں حل یا ضم ہو جاتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوئے، آپ ہیں اور آپ کا عکس ہے آئینے میں، ایسے میں یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے عکس میں ضم ہو جائیں یا آپ کا عکس آپ کے اندر ضم ہو جائے؟ یہ تو اسی وقت ممکن ہے کہ اتحاد یا حلول کے جب دو الگ الگ موجودات ہوں، پہلے وہ تو دو الگ سے کوئی موجود ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کا ایک سایہ ہے، آپ کا ایک ظل ہے، آپ کا ایک عکس ہے، آپ ہی کا اظہار ہے، آپ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، تو یہ یہاں پر حلول یا اتحاد جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب آپ آئینے کے سامنے ہوتے ہیں تو وہاں آپ اور آپ کا عکس دو علیحدہ موجودات نہیں ہوتے کہ ایک دوسرے میں حل ہو سکیں، وحدت وجود کے نقطہ نظر سے حلول محال ہے۔ اسی طرح وجودی لحاظ سے حق و خلق دو علیحدہ حقائق نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو سکیں۔ وحدت وجود کو نہ سمجھنے والے یا اس کے دشمن اسے وحدت موجودات سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ خالق و مخلوق کے حوالے سے بات وحدت و کثرت کی ہے، یعنی ایک وجود ہے، وجود محض، وجود مطلق جو لامحدود ہے اور جو بسیط ہے، اسی نے تمام موجودات کو اپنی تجلیات کی صورت میں وجود بخشا ہے، اور یہ جو تجلیات کا سلسلہ ہے یہ گویا علت و معلول کی ایک چین ہے۔ اس چین کی اولین کڑی واجب الوجود یعنی ذات باری تعالیٰ ہے، اور چونکہ یہ سلسلہ خلقت کا جاری و ساری ہے اور ہمیشہ جاری و ساری رہے گا، لہٰذا اس کی آخری کڑی کا ہم کوئی پتہ نہیں لگا سکتے۔ اب یہاں دیکھیں، اگر آپ چین کا تصور کر رہے ہیں تو اولین کڑی ہے، اس کے بعد اس کے معلول کے طور پر اس سے نچلی کڑی ہے، اور اسی طرح سے سلسلہ نیچے کی طرف جاری رہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چین ہو تو کیا اس چین میں دور اور تسلسل امکان پذیر ہے یا امپاسبل ہے؟ منطق کی روح سے علت و معلول کے سلسلے میں یا چین میں نہ سرکولیرٹی یا دور پاسبل ہے اور نہ ہی انفینٹ ریگریس یا تسلسل، دونوں ہی محال یا امپاسبل ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی دور محال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معلول دیکھیں خود اپنی علت نہیں بن سکتا ہے، خود اپنے آپ کو جنم نہیں دے سکتا ہے، پھر علت و معلول کا جو سلسلہ وجود مطلق سے شروع ہوتا ہے وہ واپس پلٹ نہیں سکتا ہے، یعنی یہ محال ہے کہ آخری معلول چین کی سب سے نچلی کڑی جو ہے وہ لوٹ کر اولین علت کی علت بن جائے، یعنی واجب الوجود کی علت وہ بن جائے، اسی لیے دور کو ناممکن کہا جاتا ہے۔
اسی طرح سے تسلسل بھی محال ہے، کیونکہ علتوں کا جو سلسلہ ہے وہ نیچے کی طرف تو جاری رہ سکتا ہے کیونکہ فیض جاری ہے، لیکن اوپر کی جانب ایسا ہونا امپاسبل ہے، محال ہے۔ کیوں؟ کوئی نہ کوئی ایسی علت ضرور ہونی چاہیے جو خود واجب ہو اور کسی بھی دوسری علت کی محتاج نہ ہو، ورنہ تسلسل پیش آئے گا جو کہ عقلی و منطقی لحاظ سے امپاسبل ہے۔ اگر ہم تسلسل کو قبول کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام ممکنات کا جو سلسلہ ہے وہ عدم سے وجود میں آیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عدم تو ہستی بخش نہیں ہے، عدم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جو کسی چیز کو وجود بخشے۔ یا پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہر ممکن نے اپنے آپ کو وجود بخشا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ امپاسبل ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مخلوق جو ہے وہ اپنے آپ کو جنم دے؟ کوئی خالق ہونا چاہیے اس کا، ہر معلول کی کوئی نہ کوئی علت ہونا ضروری ہے۔ تیسری پاسبلٹی جو ہے وہ یہ ہے تسلسل قبول کرنے کے حوالے سے کہ ہر ممکن سے بالاتر اس کی علت ہے، اور یہ سلسلہ اوپر کی جانب لامتناہی ہے، انفینٹ ہے۔ یہ بھی امپاسبل ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی علت ایسی نہ ہو کہ جس سے اوپر کوئی علت موجود نہ ہو؟ کوئی علت ایسی ضرور ہونی چاہیے، تمام علتوں کی علت ہو۔ چوتھی پاسبلٹی یہ ہے کہ ممکنات کے سلسلے کا آغاز ایک ایسے وجود سے ہوا ہے جو کہ ممکن نہیں بلکہ واجب ہے۔ یعنی کیا؟ ممکن کے لیے تو آپ دیکھیں نا کوئی علت ہونا ضروری ہے، لیکن واجب کے لیے علت ہونا ضروری نہیں، وہ واجب بالذات ہے، ممکن قائم بالغیر ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ایسی علت الٹیمیٹلی اوپر کی جانب ایسی ضروری ہے کہ جو خود واجب ہے، اپنی ذات میں موجود، اور یہ ہم پہلے ہی پا چکے ہیں، اسے ہم نے وجود کا نام دیا ہے۔ اور چونکہ وجود ازلی و ابدی ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وجود مطلق اور وجود محض یعنی ذات باری تعالیٰ واجب الوجود ہے، جو کہ اس پوری چین کی اولین کڑی ہے، اور اس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے جس نے اس کو وجود بخشا ہو، ورنہ تسلسل پیش آئے گا جو کہ عقلی طور پر امپاسبل ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر دیے گئے 4 امکانات میں سے چوتھا عقلی و منطقی لحاظ سے ممکن ہے، پاسبل ہے، باقی تینوں امکانات امپاسبل ہیں۔ اب ذرا تشکیک وجود کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ ہم نے آپ سے عرض کیا ہے کہ تشکیک سے مراد مراتب یا درجات ہیں۔ تشکیک کو تشکیک کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب 2 مراتب میں موجود فرق کے باوجود ان میں شباہت پائی جاتی ہے، یعنی 19 اور 20 میں، جو کہ شناخت کے حوالے سے شک و تردید کو جنم دے سکتی ہے۔ یعنی آپ پہچان میں غلطی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ 19 ہے یا 20 ہے۔ تو اس شک و تردید کی بنیاد پہ جو مراتب ہوتے ہیں، جو درجات ہوتے ہیں، ان کو یہ اصطلاح دی گئی ہے تشکیک کی۔ وجود میں تشکیک سے مراد یہ ہے کہ وحدت سے کثرت یوں وجود میں آتی ہے کہ موجودات میں وجودی لحاظ سے شدت و ضعف پایا جائے، ایک موجود دوسرے کے نسبت زیادہ قوی یا ضعیف ہو۔ ملا صدرہ نے اس نظریے کو ابتدائی طور پہ اپنایا، تاہم اس سے عبور کر کے عرفا کے نظریے وحدت شخصی وجود کو اپنا حتمی نظریہ قرار دیا، جس کے مطابق تشکیک وجود میں نہیں بلکہ مظاہر وجود یا تجلیات میں ہوتی ہے، اور وجود نہ صرف واحد و لامحدود ہے بلکہ بسیط بھی ہے، یعنی اس کے حصے بخرے نہیں کیے جا سکتے۔ اس کو تھوڑا سا اور وضاحت کر دیں، وہی ہماری گزشتہ مثال تھی سورج کی اور شعاع کی۔ آپ نے دیکھا کہ سورج سے فرض کر لیے کہ ایک شعاع جنم لیتی ہے، وہ شعاع جب اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، یعنی اپنے منبع اور سرچشمہ سے دور ہوتی ہے، تو اس کے اندر کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ جب وہ سورج سے نزدیک ہے تو وہاں پر اس کی جو شدت و حدت و شفافیت ہے، جو اس کی انٹینسٹی ہے، جو اس کی روشنی ہے، وہ میکسیمم پہ ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ دور ہوگی سورج سے، ویسے ویسے اس کی شدت و حدت میں، شفافیت میں، انٹینسٹی میں کمی آتی جائے گی۔ یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ جو شعاع ہے وہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی پرتوں کا یا لیئرز کا مجموعہ ہے۔ سب سے اوپر والی لیئر سورج سے سب سے زیادہ نزدیک ہے اور اس سے سب سے زیادہ شباہت رکھتی ہے، لیکن جیسے جیسے آپ نیچے کی طرف لیئرز میں آتے جائیں گے تو مثلا جو ابھی آپ کی نزدیک ترین لیئر ہوگی، سب سے نیچے جو لیئر ہوگی، وہ شدت کے لحاظ سے اور روشنی کے لحاظ سے، نورانیت کے لحاظ سے ضعیف ہوگی، اس میں آلودگیاں شامل ہو چکی ہیں۔ تو یہ گویا ایک چین ہے مجازی طور پہ۔ اس مثال سے ہم عرفا والا نظریہ واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خود سورج کے حصے بکھرے نہیں ہیں، البتہ یہ بھی ہماری مثال ناقص ہے، لیکن خود سورج کے حصے بکھرے نہیں ہیں، بلکہ جو حصے بکھرے ہیں وہ اس کی تجلی میں ہیں یا تجلیات میں ہیں، جسے ہم شعاع کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر برہانی لحاظ سے ابتدائی نظر قبول کی جائے تو وجود میں تشکیک ہے، لیکن وجود میں تشکیک کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہمارا پہلا نظریہ تھا کہ جس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ وجود محدود نہیں ہو سکتا، اسی بنیاد پر وجود کے اجزاء نہیں ہو سکتے، لیکن تجلیات میں تو یہ ممکن ہے کہ جیسے جیسے قرب و بعد ہوگا، نزدیکی اور دوری ہوگی، ویسے ویسے مراتب وجود میں آئیں گے اور جنم لیں گے۔ آخر میں ایک نقطہ اور عرض کر دیں، اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ بعض اساتذہ
اساتذہ نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ یہ کہ جناب صدرہ کا ایک مخصوص انداز ہے، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے ایک نظریہ لیتے ہیں اپنے مخالف لوگوں کا یا جس سے وہ اختلاف رکھتے ہوں، اور اس کو بیان کرتے ہیں بہت تفصیل سے۔ جب وہ تفصیل کے ساتھ اور بڑی جزئیات کے ساتھ وہ نظریہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ ان کا اپنا نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ آگے جا کر اسی پہ تنقید کریں گے اور آگے جا کر اسی کو غلط ثابت کریں گے۔ لہٰذا اگر کسی نے درمیان سے ان کی کتاب پڑھی ہے اور اس کے شروع میں اور آخر میں نہیں پڑھا تو وہ اس غلط فہمی میں بہت آسانی سے مبتلا ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بیان کیا گیا یہ ملا صدرہ کا اپنا نظریہ ہے، جبکہ آگے جا کے پتہ چلے گا کہ وہ پھر اب اس کو منطقی اور عقلی لحاظ سے کرٹیسائز کریں گے اور اس کی اصلاح کریں گے یا اسے مکمل طور پر رد کر دیں گے۔ تو یہ جناب ملا صدرہ کا ایک مخصوص انداز ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حتمی طور پہ ایسا ہی ہے، لیکن ممکن ہے یہ جو ایک رائے وجود میں آئی ہے کہ تشکیک وجود کے حوالے سے ملا صدرہ کی ابتدائی یا متوسط نظر ہے اور ان کی جو فائنل نظر ہے وہ وہی ہے جو عرفا کی نظر ہے، تو ممکن ہے یہ ان کے اسی انداز کی وجہ سے اس رائے نے جنم لیا ہو۔ بہرحال یہ خود ان کی رائے تبدیل ہوئی ہو یا انہوں نے پہلے کسی اور کے نظریے کو بیان کرنے کے بعد اپنا نظریہ بیان کیا، دونوں صورتوں میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اساتذہ میں اور شارحین میں کہ آخری نظر ملا صدرہ کی تشکیک کے حوالے سے وہی ہے جو کہ عرفا کی ہے۔ اب ایک نظر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ جناب ملا صدرہ نے بیان کیا ہے وہ قرآن و روایت کی روشنی میں کیا ہمیں کوئی جھلک ملتی ہے اس کی کہ ثابت ہو کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا یا دیگر عرفا نے بیان کیا اس کی سپورٹ قرآن مجید اور روایات میں ہے یا نہیں۔ تو ظاہر ہے اس مختصر پریزنٹیشن میں ہم تمام مثالوں کو تو نہیں بیان کر سکتے، ایک ایک دو مثالیں ہم اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں سورہ توحید۔ سورہ توحید کو اگر آپ سرسری جائزہ بھی لیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وحدت شخصی وجود کا سب سے بڑا ثبوت خود یہ سورہ مبارک ہے۔ سورہ اخلاص بھی ہم اسے کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اب یہاں پر تھوڑا سا وضاحت کر دیں تمہید کے طور پہ، قل جو ہے عام طور پہ تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عہد و پیمان کے معنوں میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی کیا آپ نے کئی آیات میں دیکھا ہوگا کہ قل کے لفظ سے وہ آیت شروع ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ لہٰذا قرآن مجید کی نظر میں کہنے میں اور کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے یا نہیں ہونا چاہیے، لہذا جب بھی قل کہا جائے گا اس کا مطلب ہے عمل بھی ہوگا۔ اسی حوالے سے استنباط کیا ہے بعض مفسرین نے کہ قل کا مطلب عہد و پیمان ہے کہ وعدہ کرو، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تاکید کے لیے بھی ہے اور عہد و پیمان کے معنوں میں بھی۔ جہاں تک ہو کا تعلق ہے تو ہو اس میں ذات کہلاتا ہے، یعنی ذات باری تعالیٰ کی جانب اشارہ ہے، اس ذات کی طرف اشارہ ہے جو قابل اشارہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ مقام ذات کے لیے ہے، اسی لیے آپ قرآن مجید میں جہاں بھی اسماء حسنہ سے پہلے ہو دیکھیں گے یا کسی آیت سے پہلے ہو دیکھیں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مقام ذات کی بات ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا یہ بریکٹ لگا دیں، اور وہ یہ کہ جو لوگ عرفا کی باتیں نہیں سمجھتے ہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ روایات کو بھی درست نہیں سمجھتے، نہ آیات کو درست سمجھتے ہیں، آدھی پونی بات لیتے ہیں، سطحی اس سے استنباط کرتے ہیں، اور بعد میں جب اسی بات کی ایک ظاہری مخالفت سامنے آتی ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پھر طرح طرح کے غلط اور غیر منطقی نتائج اخذ کرتے ہیں آیت یا روایت کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ اس طرح کا مفہوم ہے روایات میں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، الفاظ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ دو روایات ہیں جو بظاہر آپس میں متضاد ہیں۔ مثلا ایک روایت یا حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ جو بھی توحید تک پہنچے اس کی زبان کھل جاتی ہے، یعنی اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، اور ایک اور روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی توحید تک پہنچے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اب وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اب آپ دیکھیں جو کسی ایک روایت کو دیکھ چکا ہو اس سے وہ جو نتیجہ اخذ کرے گا وہ ظاہر ناقص ہوگا۔ تو ایسا کیوں ہے کہ یہ بظاہر متضاد باتیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی روایت جس میں یہ فرمایا گیا کہ جو توحید تک پہنچے اس کی زبان کھل جائے گی، وہ توحید مقام صفات پہ ہے، جہاں پہ کثرتیں موجود ہیں، اسماء موجود ہیں، اعیان ثابتہ موجود ہیں، تو آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے۔ لیکن اگر آپ دوسری روایت کو دیکھیں تو وہ مقام ذات کی طرف اشارہ ہے، تو اگر آپ اس حوالے سے توحید تک پہنچیں گے، یعنی توحید کے بالاتر مراتب پہ، تو پھر وہاں آپ کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مقام لا اسم ولا رسم ہے، وہاں پر اسماء کا بھی ظاہری کوئی وجود نہیں ہے، وہ تمام تر کمالات کا مالک ہونے کے باوجود آپ اس کو کسی بھی کمال سے متصف نہیں کر سکتے، گرچہ وہ کمال مطلق ہے اور جامع کمالات ہے۔ جب تک کسی بھی موضوع کے اوپر موجود تمام یا اکثر روایات اور احادیث ہمارے سامنے نہ ہوں، کوئی حتمی نظریہ قائم کرنا خطرناک ہوتا ہے اور اسی سے اختلافات جنم لیتے ہیں۔
بہرحال جو ہم نے آپ سے عرض کیا اس کا مطلب کیا ہوا، یعنی ہو اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو اللہ کا اسم ہے، اسم شریف ہے، یہ مقام ذات کی طرف اشارہ ہے، مقام صفات کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اور پھر ہے احد۔ دیکھیے عربی زبان میں ایک کے لیے، واحد کے لیے، یونٹ کے لیے دو الفاظ عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے احد اور ایک ہے واحد۔ احد اسے کہتے ہیں جس میں کثرت و تعدد کا کوئی امکان نہ ہو، یعنی کیا، یعنی اس کے حصے بکھرے نہیں کیے جا سکیں، کوئی بھی اس جیسا نہ ہو۔ تو اردو میں سے ہم کہیں گے وہ یکتا ہو، فارسی میں اسے ہم کہیں گے وہ یگانہ ہو، اردو میں اسے آپ لاسانی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس جیسا کوئی نہیں ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، بس وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ جبکہ ہر واحد کا ثانی و ثالث ہو سکتا ہے، 2 3 4 5، اسی لیے مقام ذات کے لیے احد اور مقام صفات یا کثرات کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو قل هو اللہ احد، مقام ذات پہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ایسا واحد ہے کہ اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، یہاں پہ کثرت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو یہ خود وحدت وجود کی طرف بہت ہی واضح اشارہ ہے اور بیان موجود ہے قرآن مجید میں۔ پھر اللہ الصمد، جو روایات موجود ہیں اس حوالے سے جناب امیر صلوات اللہ علیہ سے اور دیگر ائمہ علیہ السلام سے، روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ صمد سے مراد وہ ہے جس نے سب کچھ پر کر رکھا ہو اور کوئی شے یا جگہ اس سے خالی نہ ہو، نہ ہی کوئی شے اس کی گنجائش رکھتی ہو، بس وہ لامحدود ہے۔ چونکہ اس نے سب کچھ پر کر رکھا ہے اور کوئی شے یا جگہ اس سے خالی نہیں ہے، اس کا مطلب وہ ہر لحاظ سے بے نیاز ہے۔ عام طور پہ قرآن مجید میں کے جو تراجم ہیں ان میں صمد کا ترجمہ بے نیاز جو کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد یہی بات ہے کہ اس نے سب کچھ پر کر رکھا ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی شے یا جگہ اس سے خالی بھی نہیں ہے تو وہ لامحدود بھی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں لم یلد ولم یولد۔ لم یلد یعنی اس نے کسی دوسرے وجود کو جنم نہیں دیا۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کوئی ولادت ہوتی ہے تو جو موجود جنم لیتا ہے وہ پہلے کسی اور اپنی علت کے وجود کا ایک حصہ ہوتا ہے اور پھر اس حصے سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر دو موجودات تھے جو الگ ہو گئے، لیکن اس نے کسی دوسرے وجود کو جنم نہیں دیا، یعنی اس کے وہ مرکب تھا ہی نہیں کہ جو خود کسی اور وجود کو جنم دے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ مرکب نہیں ہے تو وہ بسیط ہے۔ اسی طرح سے ولم یولد یعنی اس نے کسی سے جنم نہیں لیا ہے۔ جب اس نے کسی سے جنم نہیں لیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی کوئی علت نہیں ہے، وہ خود قائم بالذات ہے، وہ خود واجب الوجود ہے، وہ کسی علت کا معلول نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی دوسرا وجود اس کے برابر ہو ہم پلہ نہیں ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ مبارک توحید جو ہے وحدت شخصی وجود کے تمام بنیادی جو نظریات ہیں وہ انہی کو بیان کر رہی ہے۔ اسی لیے علامہ ذوالفنون حسن زادہ آملی رضوان اللہ علیہ نے وحدت شخصی وجود کو توحید صمدی سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اب روایت کی روشنی میں دیکھیں، جناب امیر صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ ما رأیت الشیء الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ، یعنی میں نے کوئی شے نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس سے پہلے، اس کے بعد اور اس کے ساتھ اللہ کو دیکھا۔ اب یہ سن لیتے ہیں ہم لوگ اور واہ واہ بھی کر لیتے ہیں اور نعرے بھی لگا لیتے ہیں، کوشش نہیں کرتے کہ اس کو تھوڑا سا واضح کریں اور اس کی تشریح کریں اور تھوڑا سا کریٹیکل انالیسس کریں روایات کی بھی اور آیات کی بھی، کیونکہ جب تک ہم ایسا کریں گے نہیں گویا ہم نے نہ ان میں تدبر کیا ہے، نہ تعقل کیا ہے، نہ تفکر کیا ہے، جو کہ قرآن مجید کی ڈیمانڈ ہے ہم سے کہ قرآن و روایات میں ہم فکر سے کام لیں، عقل سے کام لیں۔ تو اندھے ہو کے اور اندھے ہو کے گرنے کا فائدہ نہیں ہے آیات و روایات پہ۔ اب یہی دیکھیے مثلا یہ جو آپ نے فرمائی یہ بہت عجیب بیان ہے، اگر آپ دیکھیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ میں نے کوئی شے نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے ساتھ اللہ کو دیکھا۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کتاب میں آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس کتاب سے پہلے آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، اس کتاب کے بعد آپ اللہ کو دیکھیں گے۔ آپ کے سامنے ٹی وی رکھا ہوا ہے، ٹی وی جو ہے کیا اس میں آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے آپ نے خدا کو دیکھا ہے، اس کے بعد آپ خدا کو دیکھیں گے۔ تو اس کو کس طرح سے آپ ڈیفائن کریں گے؟ اس کو ڈیفائن کرنے کا سب سے آسان اور سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ اللہ یعنی وجود اور وجود یعنی اللہ۔ اب آپ اسی روایت میں ترمیم کر دیں اور اس میں اللہ کی جگہ لفظ وجود ڈال دیجئے۔ اب آپ اس کو پڑھیے دوبارہ، تو میں نے کتاب نہیں دیکھی مگر اس میں وجود کو دیکھا، اس سے پہلے وجود کو دیکھا اور اس کے بعد وجود کو دیکھا۔ اب یہ روایت بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی کتاب یا ٹی وی یا جو بھی شے ہے وہ ماہیت ہے، وہ وجود کا اظہار ہے، لہذا جب بھی آپ اسے دیکھیں گے آپ اس کی حقیقت تک پہنچیں گے۔ بالکل جس طرح سے آپ کسی شخص کا سایہ دیکھتے ہیں تو اس سائے کو دیکھتے ہی آپ اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ متوجہ ہونا چاہ رہے ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ نے صرف زمین کے اوپر اپنی نظریں گاڑ لی ہوں اور آپ سائے کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ اس روایت کو اگر آپ وجود و ماہیت کے تناظر میں دیکھیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وجود محض سمجھا
رہا جائے اور ہم کہیں بھی نظر ڈالیں اور وہ ہمیں نظر نہ آئے، وہ ضرور ہم اسے موجود پائیں گے۔ اور دوسری آیت جو ہے اس حوالے سے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیں نا، اس بات کو آپ سوائے ڈیلوژنل ہو کے اور عجیب و غریب نظریات قائم کر کے ہی اس کی تشریح کر سکتے ہیں، ورنہ تو آپ نہیں کر سکتے کہ کیا العیاذ باللہ وہ کوئی جسم ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہے، کوئی جسم ہے جس نے ہمارے اندر حلول کر لیا ہے، کوئی جسم ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ تو اگر وہ ایسا ہے تو وہ کتنے اجسام کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ تو کیا وہ جسموں کی کثرت ہے؟ اور اس طرح کے بےہودہ اور فضول خیالات پھر انسان کے ذہن میں آنا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ تمام ممکنات اور مخلوقات صرف اور صرف تجلی وجود ہیں، لہذا اصل جو ہے وہ وجود ہے، باقی واسطہ فیض ہیں، چینل ہیں، ممکن ہیں، معلول ہیں، پھر یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس طرح کی آیت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس طرح کی روایت بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب ایک نظر، جیسے ہم نے شروع میں اشارہ کیا آپ سے ایگزسٹینشلسٹ فلسفی کے حوالے سے، تو وجود کا صدرائی اور مغربی تصور ہے، اس کے بارے میں کچھ عرض کر دیں۔ ملا صدر شیرازی کی بات سے مغرب میں وجودیت یا ایگزسٹینشلزم کے بارے میں بہت کچھ کہا اور لکھا گیا ہے، لیکن افسوس کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مغربی فلسفیوں نے اس حوالے سے جناب ملا صدر شیرازی کے افکار کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، یہ عمدن اسے نظر انداز کیا ہے، جبکہ وہ ابن سینا وغیرہ سے مکمل طور پر آشنا تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ عرض کر دیں آپ سے کہ صفوی بادشاہ تھے ایران میں، وہ علمی مناظروں وغیرہ کے حوالے سے کافی فعالیت رکھتے تھے، تو مستشرقین ویسٹ سے جب آتے تھے فلسفی اور دانشمند اس دربار میں، وہاں پر ان کی ڈسکشنز ہوئی ہیں ملا صدرہ کے افکار کے حوالے سے، یعنی تقریباً ڈیکارٹ کے بعد کا زمانہ ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے مطلب تصور کرنا کہ ویسٹ میں کوئی ملا صدرہ کو جانتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسی نام سے، اسی عنوان سے، ایگزسٹینشلزم کے عنوان سے، اسی ایگزسٹینشلزم کے حوالے سے انہوں نے کتنے سال کام کیا، 2 صدیوں پہ مشتمل تقریباً یہ زیادہ، لیکن انہوں نے اس طرح سے اگنور کیا ہے ملا صدرہ کو جیسے وہ پہچانتے ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ وجود کو مطلق اور کمال محض مان لیں تو ایگزسٹینشلسٹ فلسفیوں کی یہ بات پوچھ دکھائی دیتی ہے کہ ایگزسٹنس پریسیڈس ایسنس، جس سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود وجود کسی بھی مقصد و ہدف سے آ رہی ہے، لہٰذا ہم مجبور ہیں کہ اپنی زندگی کے اہداف خود سے متعین کریں۔ اگر وہ یہ مان لیں تو ایمپیریسسٹ جو یہ کہتا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں ایک ماہیت ہونے کے عنوان سے تو کلین سلیٹ ہوتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وجود ہے، جو ایسنس سے پہلے ہے، وہ ہر کمال سے آری ہے، جبکہ ملا صدرہ نے بالکل اسی کے اپوزٹ نظر دی ہے کہ جو کچھ بھی ہے وجود سے ہے، کمال وجود سے ہوتا ہے اور کمال مطلق وجود مطلق سے ہی ہو سکتا ہے، لہذا ماہیتوں کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ ایک چینل ہونے کے حوالے سے ملا ہے، سایہ ہونے کے حوالے سے ملا ہے، عکس اور تجلی ہونے کے حوالے سے ملا ہے، مظہر و تجلی ہونے کے حوالے سے ملا ہے۔ تو یہ دونوں بالکل اپوزٹ نظریات ہیں، اور اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے تھے جیسے کہ نیچے نے کہا کہ گاڈ از ڈیڈ العیاذ باللہ، یا مثلا جب ہائیڈگر سے پوچھا گیا کہ آپ کا جو وجودیت یا ایگزسٹینشلزم کے جو نظریات ہیں ان میں اور ملا صدرہ کے نظریات میں کیا کوئی مماثلت و مشابہت پائی جاتی ہے، تو ہائیڈگر نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی وہ ایک الگ نظریہ ہے، میرا ایک الگ نظریہ ہے۔ ملا صدرہ کے اس زبردست نظریے کو جس طرح سے نظر انداز کیا گیا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس کو رد نہیں کر سکتے تھے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ان کی جتنی بھی بنیاد تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ انسان اور خدا ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، اور جب تک ہم خدا کو اور دین کو اپنی زندگیوں سے نہیں نکالیں گے، چرچ کو اپنی زندگی سے نہیں نکالیں گے، اس وقت تک انسان کوئی ترقی نہیں کر سکتا، جبکہ اسلامی تعلیمات میں، عرفان اسلامی میں انسان خدا کا خلیفہ ہے، وہ خدا سے مقابلہ کرنے نہیں آیا، خدا کو العیاذ باللہ نیچا دکھانے نہیں آیا، بلکہ وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ تجلی وجود ہے، الحمدللہ رب العالمین، لہذا ہمیں اس بات سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن ان کے ہاں چرچ کے جو رویے تھے انتہائی ضد انسانی، ضد بشری رویے تھے، ان کی بنا پر ان کو خوف تھا کہ اگر ہم ان نظریات کو دوبارہ سے اپنانے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم چرچ کنویں سے نکل کر اور اسلام کے گڈھے میں چلے جائیں گے، لہٰذا انہوں نے اس کو ٹوٹلی اگنور کیا، ورنہ اگر وہ صرف پولیٹیکل افکار میں محدود ہو کر سوچنے کے بجائے اکیڈیمک سطح کے اوپر اس کو ڈسکس کرتے تو بہت آسانی سے انہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ یہ جو تصور ہے اصالت وجود کا وہ ہر لحاظ سے مستدل ہے اور مبرہن ہے، یعنی برہانی ہے۔ جیسے ہم نے عرض کیا آپ سے کہ وجود کے صدرائی تصور میں برہان سے ثابت ہے کہ خداوند وحدہ لا شریک ہے، وجود محض ہے، اور چونکہ ہر کمال وجود سے جنم لیتا ہے اور وہ وجود محض ہے لہذا جامع کمالات بھی ہے، بس وجود صرف ایک ذہنی
ذہنی و انتزاعی مفہوم نہیں، بلکہ وجود یعنی حی، قیوم، علیم، حکیم، صاحب قدرت و ارادہ اور رب العالمین۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے ظاہر ہونے والی ماہیتیں کسی بھی کمال سے بے بہرا ہوں، کلین سلیٹ ہوں، بلکہ ہر ماہیت اپنی جگہ پر اس کی مقید و محدود تجلی ہونے کے ناطے اسی کی سمت پلٹنا چاہتی ہے تاکہ خود بھی جامع کمالات ہو سکے۔ اسی کو اس بشارت بخش آیت میں، جس کو لوگ بڑے دکھ میں اور رنج میں پڑھتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں مجھے دھمال ڈالنے والی آیت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف پلٹیں گے۔ لہٰذا یہ کہنا زیادہ درست ہو شاید کہ ایسنس از این ایٹریبیوٹ آف ایگزسٹنس، یعنی نہ صرف یہ کہ کوئی موجود بھی بلا مقصد خلق نہیں ہوا ہے، بلکہ وجود مطلق سے اپنی شباہت کے باعث وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا تکاملی سفر کس جانب ہے۔ مثلا انسانی فطرت کمال جو ہونے کی بنا پر خدا جو ہے۔ ہر انسان بلا تفریق مذہب و مسلک یا جاہل و عالم یا جدید و قدیم فطری اعتبار سے کمال سے محبت اور عیب و نقص سے نفرت کرتا ہے، یعنی کمالات کی جانب پیشرفت کرنا اس کی فطرت و خلقت میں ودیت کر دیا گیا ہے۔ لہذا کوئی بھی ایسنس سے محروم نہیں ہے، بلکہ ہم سب کمال مطلق کی جانب اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، بشرطے کہ اپنی فطرت سے غافل نہ ہو گئے ہوں یا ہم نے اسے خدا نخواستہ مسخ نہ کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پہ خلق فرمایا ہے، اس کو عبث اور کنفیوز نہیں پیدا کیا کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اسے جو کچھ کرنا ہے اسے خود کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اصالت ماہیت کو حاصل ہو، اصالت وجود کو حاصل ہے جو ہستی بخش ہے اور کمال کی طرف انسان کو آگے بڑھانے والی ہے۔ بس خلاصہ کیا ہوا کہ وجود کوئی ذہنی و انتزاعی اور فاقد حیات مفہوم نہیں ہے، بلکہ ایسی خارجی حقیقت ہے جو کہ تمام واقعات کا منبع اور سرچشمہ اور ہدایت کنندہ ہے۔ حقیقت وجود ایک بدیہی امر ہے اور اپنے اسبات میں کسی دلیل و برہان کی محتاج نہیں ہے، یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ صبح اٹھیں اور آپ سب سے پوچھ رہے ہوں گے یہ بتاؤ میں ہوں یا نہیں ہوں۔ لہذا حقیقت وجود ایک بدیہی امر ہے، اگرچہ کہ ہم خود ماہیت ہیں جس کی بنیاد وجود پر ہے، لیکن وہ وجود کی شدت اتنی زیادہ ہے ہماری ماہیت میں کہ جب ہم اپنے آپ کو بعنوان ماہیت دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم خود وجود ہیں۔ یہاں پر یہ نقطہ بھی واضح کر دیں کہ دو الفاظ عام طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک وجود اور ایک موجود۔ ہم اپنے بارے میں یا مخلوقات کے حوالے سے کسی بھی شے کے حوالے سے ہم نہیں کہتے کہ یہ وجود ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں یہ موجود ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی صاحب وجود ہے۔ تو ہم سب ماہیتیں ہیں جو کہ صاحب وجود ہیں، ہمیں وجود نے جنم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ ایکسیپشن ہے کہ وہ وجود بھی اور موجود بھی ہے، اور وہ لیکن ہم لوگ جو ہیں خود ماہیت ہیں اور صاحب وجود ہیں، اسی لیے ہم لوگ موجود کہلاتے ہیں۔ یعنی نہ اس نے خود سے اپنے آپ کو جنم دیا ہے، نہ وہ اپنے ذات پہ قائم ہے۔ ہر ماہیت ایک طرف ہر قسم کے استقلال سے عاری ہے، یعنی اپنے جنم لینے میں، وجود میں آنے میں اور اپنے باقی رہنے میں اس کو کسی علت کی ضرورت ہے جو اس کو ایجاد کرے، خلق کرے اور جو اس کو باقی رکھے۔ لیکن دوسری جانب وجود کی لاجزال حقیقت سے وابستہ ہونے کی بنا پر ہر ماہیت عظیم اور محیر العقول آثار کی حامل ہے، اور ان ماہیتوں میں جو باشرف ترین باکرامت ماہیت ہے وہ خود انسان ہے، جس کو خلق فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ لہذا اگر انسان سے ایسی باتیں ظاہر ہوں، ایسی خلاقیت اور ایسی کریٹیوٹی ظاہر ہو کہ لوگوں کو شک میں مبتلا کرے کہ یہ انسان ہے یا خدا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خلیفہ ہے خدا کا، اور انسان کے اندر تمام اسماء جلال و جمال کی تجلیات موجود ہیں۔ جیسے جیسے وہ ان کو پوٹینشل سے پریکٹیکل کرتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کے اندر خدا سے شباہت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خدا کسی کی شبیہ نہیں ہے، اصل میں انسان خدائی کام اس لیے کرتا ہے کہ وہ خدا کا آئینہ ہے، خدا کی تجلی ہے، اسی کا اظہار ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اپنی ذات میں خود سے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی فیض ہے اس کے پاس وہ خدا کا دیا ہوا ہے، اور یہ فیض جاری و ساری ہے، مسلسل اسے مل رہا ہے، مسلسل وہ اپنے کمالات دکھا رہا ہے۔ جہاں وہ فیض رکے خدا نہ خواستہ وہاں سے کمال بھی ساقط ہو جائیں گے۔ آخری نقطہ اس حوالے سے یہ کہ اصالت وجود اور یعنی وجود کا اصل ہونا اور ماہیتوں کا اعتباری ہونا لامحالہ میں وحدت وجود تک لے جاتا ہے۔ پھر ہم مغربی فلسفیوں کے برعکس انسان محور ہونے کے بجائے خدا محور ہو کر اشیاء کو درست سمجھنے اور برتنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر انسان نہ ہو تو خدا کو پہچاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتُ کنزًا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور پھر میں نے خلق کیا، تو یہاں پر خلق کا جو مصداق بارز ہے
وہ انسان ہے، کیونکہ کوئی بھی مینوفیکچرر، کوئی بھی کریٹر اپنی بیسٹ پروڈکٹ سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان خدا کی بہترین پروڈکشن ہے، اس کے خلق کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فقیر محض ہے، حتیٰ انسان کامل۔ لیکن جب مخلوقات کی بات ہے تو وہی فیض رساں ہے، وہی حجت خدا ہے، وہی، اور واسطہ فیض کے حوالے سے بھی اگر آپ مجھے اجازت دیں، جسارت کر سکوں، تو جس طرح سے انسان کامل یا چاردہ معصومین علیہم السلام واسطہ فیض ہیں تمام کائنات کے لیے، ویسے میں اور آپ بھی واسطہ فیض ہیں، البتہ محدود حد پہ۔ مثلا آپ سے آپ کے بیوی بچوں کو کوئی فیض نہیں پہنچتا، یا اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کے شوہر اور آپ کے بچوں کو کوئی فیض نہیں پہنچتا۔ یہ جو فیض آپ انہیں پہنچا رہے ہیں یا پہنچا رہی ہیں، یہ آپ کا ذاتی ہے، یہ آپ کا ذاتی کمال تو نہیں ہے، کمال تو وجود کا ہے، آپ تو اس کے لیے صرف چینل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، موقع عطا فرمائے ہے، شعور و عقل عطا فرمائی ہے، ایک نرم دل، محبت بھرا دل عطا فرمایا ہے، کی وجہ سے آپ جو ہیں واسطہ فیض ہیں۔ تو جس طرح ہمارا فیض اپنے گھر میں، اپنے پاس پڑوس میں، اپنے دوست احباب میں جاتا ہے محدود حد تک، ویسے ہی جو انسان کامل ہیں ان کا فیض تمام مخلوقات کے لیے اور کل دائرہ امکان کے لیے ہے باذن اللہ۔ تو ہم نے دیکھا وجود صاحب مطلق بھی ہے اور جامع کمالات بھی، جس دلیل کے تحت وہ بسیط اور لامحدود ہے، اسی کی روح سے اس میں موجود ہر کمال کسی بھی عیب و نقص سے پاک ہے۔ جو صاحب وجود مطلق اور واجب الوجود ہے وہی سراسر شعور ہے، حی ہے، صاحب قدرت اور ارادہ ہے، حکیم اور خالق، بلکہ ہر کمال کا مالک ہے۔ یعنی وجود وہی ہے جو ہم سب کا خالق و مالک اور رب ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ ذو الجلال والاکرام۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ آپ کی سماعت، تحمل اور حوصلہ افزائی کا شکریہ۔